محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے نور اخلاق یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آپ سب سن رہے ہیں حضور کا بچپن پارٹ 3۔ اگر آپ حضرات نے حضور کا بچپن پارٹ 1 پارٹ 2 نہیں سنا ہے تو اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ حضرات وہاں جا کر کے سن سکتے ہیں، یا پھر اوپر آئی والے بٹن پہ دے دوں گا، وہاں پہ ٹچ کر کے آپ سن سکتے ہیں، یا پھر ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر دونوں ویڈیو آئیں گے، آپ وہاں پر ٹچ کر کے دونوں ویڈیو سن سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ حضرات نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں سنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں، اور فرشتوں نے آپ کا سینہ کیوں چیک کیا اس کے بارے میں آپ حضرات نے سنا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات سنیں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جوانی کے بارے میں اور اعلان نبوت کے بارے میں، اور آپ پر سب سے پہلے کون کون ایمان لایا اس کے بارے میں ایک ایک بات آپ حضرات ڈیٹیل کے ساتھ سنیں گے۔ اور نور اخلاق یوٹیوب چینل پر آئے ہوئے نئے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے نور اخلاق یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیں، تاکہ میں جب بھی ویڈیو کو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے۔ چلیے بلا تاخیر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا تو ان خلاف تہذیب امور سے دور رہے جو عموماً نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں۔ صداقت، امانت، دیانت اور تمام اوصاف حمیدہ و اخلاق حسنہ کے آپ حامل تھے۔ نوجوان آپ کو لہو لعب کی طرف بلاتے لیکن آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ جاتے۔ قریش کو آپ کی صداقت و امانت کا اعتراف تھا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو امین کہتے۔ حضرت بی بی خدیجہ جو قریش کی ایک مالدار اور نیک سیرت خاتون تھیں، ہمارے آقا نے ان سے مال تجارت لیا اور سفر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس سفر میں نستورہ راہب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، جن کا ذکر انبیاء سابقین کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شریک سفر تھا۔ اس نے اس سفر میں آپ کے بہت سے خرق عادت والی باتیں دیکھیں۔ جب آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی آمد کا پرکیف منظر دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار چلے آ رہے ہیں اور 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے پورے سفر میں ایسا ہی دیکھا ہے، اور سفر کی دوسری خرق عادت والی باتیں بھی بیان کی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کا دل ان کی طرف کھینچنے لگا اور سرکار دو جہاں سے نکاح کی پیشکش کی۔ جب ابو طالب کو اطلاع ہوئی تو معاملات طے ہونے کے بعد وہ چند اشراف قریش کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ذمہ دار تھے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ دوران خطبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل و مناقب بیان کیے اور نکاح منعقد ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی عمارت سیلاب اور بارش کی وجہ سے کمزور اور خستہ ہو چکی تھی، اس لیے قریش نے اس کی تعمیر نو شروع کر دی۔ جب عمارت اس جگہ پہنچی جہاں حجر اسود نصب تھا تو قریش کے قبیلوں کے درمیان ایک جھگڑا سا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا کہ حجر اسود کو اٹھا کر ہم اس کی جگہ نصب کریں تاکہ یہ عمل ہمارے قبیلے کے لیے فخر و شرف کا باعث ہو۔ اس سلسلے میں تناؤ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ تلواریں نکلنے کی نوبت آ گئی۔ آخر کار سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ صبح حرم شریف میں جو سب سے پہلے داخل ہو جائے گا اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ خدا کی شان یہ کہ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔
آپ کو دیکھتے ہوئے قریش بہت خوش ہوئے اور بیک زبان پکار اٹھے، بخدا یہ امین و صادق ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فہم کامل اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ایسا خوبصورت فیصلہ فرمایا کہ قریش فوراً رضامند ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھیں اور اس چادر کو قبائل قریش سے ایک ایک فرد پکڑ کر اس جگہ لے چلے جہاں حجر اسود نصب تھا، تو اس طرح سارے قبائل کی شرکت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہر آدمی مجھ کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے، اس لیے کہ وکیل کا فعل موکل کا فعل ہوتا ہے۔ اس طرح حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف ہر ایک کو حاصل ہو جائے گا۔ قریش نے بدل و جان اس فیصلے کو قبول کیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوئی اور اظہار نبوت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کو اچھے اچھے خواب آنے لگے۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح ظہور پذیر ہوتا۔ اس کے بعد آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے، کئی روز کا توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ 8ویں ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں آپ کے پاس آئے اور وحی لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے معانقہ کیا اور طاقت بھرپور دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد پھر دبوچا اور کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ تیسری بار پھر فرشتے نے دبوچا اور کہا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ یہ سب سے پہلے وہی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بدن کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہی کے یہ کلمات یاد کر کے آپ اپنے دولت خانے تشریف لائے اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے غار کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مفلسوں کی خیر خواہی کرتے ہیں اور راہ حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ قطب سابقہ کے عالم تھے۔ ان کے سامنے واقعے کی تفصیل بیان کی گئی۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تم اس امت کے پیغمبر ہو۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب کفار قریش تمہیں مکہ سے نکال دیں گے تو میں تمہارا ضرور ساتھ دیتا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھ کو مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جو بھی اس طرح کی بات لایا جس کی تم پر نازل ہوئی تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ کے بارے میں پوچھا کہ ورقہ ابن نوفل نے آپ کی تصدیق تو کی تھی لیکن آپ کا زبان نبوت نہیں پایا اور نہ آپ کے احکام کی پیروی ہی کی، تو ان کے ایمان و کفر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں خواب میں سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ان کی نجات نہ ہوتی اور وہ مسلمان میں شمار نہ ہوتے تو سفید کپڑے میں ملبوس نظر نہ آتے۔ ابتدائی نبوت میں آپ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا، وضو اور نماز کا طریقہ بتایا، زمین پر مار کر پانی نکالا اور وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 رکعت
نماز پڑھی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ، لڑکوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال اور آزاد غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد لوگ روز بروز حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے۔ جب یہ آیت کریمہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے محبوب، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے علی الاعلان بیان فرما دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اعلانیہ دعوت اسلام شروع کر دیا اور بت پرستی کی برملا مذمت بیان کرنی شروع کر دی۔ جب کفار نے بتوں کی مذمت سنی تو مسلمانوں کے جانیں دشمن ہو گئے اور انہیں ایذائیں دینے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ انہیں بڑی تکلیف دیتا۔ دوپہر کے وقت گرم ریت پہ پتھر باندھ کر لٹا دیتا اور کہتا کہ عقیدہ توحید سے منحرف ہو جا اور لات و عزیٰ کی الہیت کا اقرار کر۔ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، مگر جب ہوش آتا تو احد احد کی صدا بلند کرتے، یعنی میں خدا وحدہ لا شریک کو ہی مانتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف میں دیکھا تو انہیں امیہ سے ایک غلام اور بھاری رقم کے عوض خرید لیا اور اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدمت رسول ہی میں رہوں گا، آپ اس کی شرط لگائیں یا نہ لگائیں۔ ایسے ہی آپ نے بہت سے غلام اور باندی خرید کر آزاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب مال خرچ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اسی موقع پر پروردگار عالم نے سورہ واللیل نازل فرمائی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی زیادہ تعریف و توصیف مذکور ہے، اور اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتقا فرمایا، یعنی بہت بڑا پرہیزگار۔ جس طرح سورہ والضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رضامند کرنے کا اس طرح وعدہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آپ کے طفیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ واللیل میں وعدہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی اللہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ علماء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر سورہ واللیل سے لطیف استدلال کیا ہے، اس طور پر کہ اس سورہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا فرمایا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور بہت اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو جائے۔ اس آیت میں اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سورہ حجرات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں متقی یعنی زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ حاصل ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت میں افضل و اکرم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی کنبے والوں کو ڈراؤ، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور سارے قبیلوں والوں کو پکارا۔ لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بائیک زبان کہا کہ ضرور مانیں گے، اس لیے کہ تم سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ اس
کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے افراد قریش، میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، عذاب آخرت سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تب لکا سائر الیوم الہذا جمعتنا، تمہارا پورا دن برا ہو، کیا تم نے اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ ابو لہب کی اس بات پر سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ اسی موقع پر سورہ تبت یدا نازل ہوئی، جس میں اسے اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب کو جہنمی فرمایا گیا۔ حمالۃ الحطب کا معنی ہے ایندھن ڈھونڈنے والی۔ خست کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جنگل سے لکڑی کا گٹھر لاتی تھی، اسی وجہ سے اس کا لقب حمالۃ الحطب پڑ گیا۔ ابو لہب کی طرح وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی اور ایذا رسائی کے لیے آپ کی راہ میں کانٹے ڈال دیا کرتی۔ سورہ تبت یدا کے نزول کے بعد وہ ایک دن ہاتھ میں پتھر لے کر مسجد حرم میں داخل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دیکھا اور کہا، ابو بکر، میں نے سنا ہے کہ محمد نے میری ہجو کی ہے، سن لو، اگر میں انہیں یہاں پا جاتی تو یہ پتھر ان کے سر پر دے مارتی۔ اتنا کہنے کے بعد واپس چلی گئی۔ زوجہ ابو لہب کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پانا آپ کا معجزہ ہے۔ عتبہ اور عتیبہ یہ ابو لہب کے دو لڑکے تھے۔ ان دونوں کے نکاح میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ عتبہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ جب ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم محمد کے دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو مجھ سے اور تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ دونوں نے باپ کے حکم پر عمل کیا اور طلاق دے دی۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بڑی گستاخیاں کی اور بے جا کلمات بکے۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ شام کا تجارتی سفر کیا، اس کے ساتھ اس کا لڑکا عتبہ بھی تھا۔ قافلہ ایک جگہ ٹھہرا۔ ابو لہب نے سنا کہ یہاں شیر بہت ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگوں، مجھے اپنے اس بیٹے پر محمد کی دعا کا خوف ہے، اس لیے تم لوگ اس کی تدبیر کرو۔ قافلے والوں نے قافلے کا تمام مال و اسباب اکٹھا کر کے ایک اونچا سا ٹیلا بنا دیا اور عتبہ کو اس پر بٹھا دیا اور قافلے کے افراد اس کے ارد گرد سوئے۔ رات کو شیر آیا اور عتبہ کو چیر پھاڑ کر چلا گیا اور ان کی تدبیر کچھ کام نہ آئی۔ قافلے کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف عتبہ پر حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیر بحکم خدا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری کرنے آیا تھا۔ کافروں کا عجیب حال تھا، ان کے دلوں میں یہ بات نقش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول الدعا ہے، لیکن وہ عداوت قلبی اور شقاوت ازلی کے سبب ایمان نہ لاتے۔ ابتدائی اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا چھپ چھپ کر رہا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو اس وقت آپ ارقم کے گھر میں تھے۔ عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام یہ دونوں قریش کے بڑے سردار تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دن ابو جہل لعین نے خانہ کعبہ کے پاس ایک مجمع کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے میں اسے 100 اونٹ اور 40,000 درہم بطور انعام دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ابو جہل نے مذکورہ شرط پر 100 اونٹ دینے کی قسم کھائی اور کعبہ میں جا کر ہبل کو گواہ بنایا۔ اب عمر قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ نامی شخص ملے جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔
نعیم نے کہا کہ بنی ہاشم کے انتقال سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی دین بدل دیا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پہلے تمہارا ہی صفایا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں، نیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین پر ہوں، اور ظاہر معلوم ہوتا تھا کہ مشرکین آبا کے دین پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی سعید ابن زید مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر سے قتل کرنا شروع کرو۔ عمر نے کہا کہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ کہا کہ تمہارے ہاتھ کا ذبح نہیں کھائیں گے۔ یہ بات سن کر عمر طیش میں آ گئے اور بہن کے گھر پہنچے۔ اسی وقت حضرت حبان صحابی ان دونوں کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو انہی دنوں میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا، اندر گئے، حضرت حبان چھپ گئے، صحیفہ بھی چھپا دیا۔ عمر نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد عمر نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بھون کر بہن بہنوئی سے کھانے کو کہا۔ دونوں نے عذر پیش کیا۔ عمر کو ان کے اسلام کا یقین ہو گیا، انہیں مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہن کا سر اور چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ بےتاب ہو کر انہوں نے کہا کہ عمر، تم ہمیں مار ڈالو یا چھوڑ دو، ہم محمد پر ایمان لا چکے ہیں، یقیناً وہ نبی برحق ہیں۔ عمر نے جب دین اسلام پر ان کی مضبوطی دیکھی اور بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا تو انہیں رحم آ گیا، دور ہو گئے اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ میرے پاس لاؤ۔ تب وہ صحیفہ نکالا گیا۔ عمر نے چاہا کہ اسے ہاتھ میں لے کر پڑھے۔ ان کی بہن نے کہا کہ تم نجاست شرک سے آلودہ ہو، اس لیے اسے نہیں چھو سکتے، اسے پاک صاف لوگ ہی چھوا کرتے ہیں۔ عمر نے غسل کیا، اس کے بعد ہاتھ میں لے کر ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے نام اچھے ہیں۔ عمر نے اس کلام معجز نظام سے متاثر ہو کر کہا کہ کیا ہی اچھا کلام ہے اور پاکیزہ بیان ہے۔ حضرت حبان حضرت عمر کی یہ کیفیت دیکھ کر نکل آئے اور کہا کہ کل نبی برحق نے تمہارے اور ابو جہل کے حق میں اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبان کے ساتھ ارقم کے گھر گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ خبر پا کر دروازے سے باہر نکلے اور عمر سے بغل گیر ہو کر خوب دبایا، یہاں تک کہ عمر کا جوڑ جوڑ ہل گیا اور فرمایا، اے عمر مسلمان ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مارے خوشی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور گھر میں موجود سارے مسلمانوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ آج سارے مسلمان بے حد خوش تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اب تک کتنے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے 40 کی تعداد پوری ہو رہی ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مشرکین لات و عزیٰ کی عبادت اعلانیہ کریں اور ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں پوشیدہ کریں؟ آپ اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں کو لے کر مسجد حرم میں آئے اور برملا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اسی دن سے مسلمانوں کو بڑی طاقت اور عزت ملی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے عمر اسلام لائے ہم ہمیشہ باعزت رہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں ایک بت خانے میں تھا، مشرکین نے بت کے لیے قربانی کی، بت کے پیٹ سے یہ آواز آئی، اے شخص، ایک کام کی بات یہ ہے کہ ایک مرد فصیح کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ لوگ یہ آواز سن کر بھاگ گئے، میں ٹھہرا رہا۔ دوسری بار میں نے پھر وہی آواز سنی، پھر مجھے انہی دنوں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض کتب تواریخ میں ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے دن کا ہے اور صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کا ہے۔ بہرکیف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔
جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے مشاہدہ کیا۔ نبی برحق صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ ابو طالب کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اسلام کی صداقت اور حقانیت ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی، مگر وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا عار سمجھتے تھے، اس لیے اسلام قبول نہ کیا، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کا ٹھکانہ مل جائے۔ ابو طالب نے آپ کی بات نہ مانی اور بیجا عار سے بچنے کے لیے نار کو اختیار کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے دریافت کیا کہ آپ کے سبب ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچا؟ وہ تو آپ کی بڑی حمایت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ٹکنوں تک کی آگ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات پر بڑا رنج ہوا، اس لیے وہ آپ کے بہت بڑے حمایتی تھے۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھی آپ کو کافی رنج رہا، اس لیے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رتبہ بہت بڑا تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے حضرت خدیجہ کو جنت کی بشارت دی اور سلام کہلا بھیجا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچایا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کے دو نکاح ہوئے، ایک حضرت عائشہ بنت ابو بکر سے جو کنواری تھی، اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی۔ مکہ میں نکاح ہوا اور جب 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی اور زفاف مدینہ میں ہوا، اور دوسری شادی سودا بنت زمعہ سے ہوئی جو طیب تھی۔ مکہ میں نکاح ہوا، آپ کے ساتھ مدینہ آئیں اور تا حیات ازواج مطہرات میں شامل رہیں۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ویڈیو یہیں تک۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل جائے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔